معزز سامعین گرامی قدر، وقت آج بہت کم رہ گیا، بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھنی سی تیزی سے، ان میں سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، انشاءاللہ اس کے اوپر آئندہ آنے والے خطبے میں مفصل ذکر کریں گے، متفقہ مطالعہ قرآن کا ایک نصاب مارکیٹ میں لانچ کر دیا گیا، اہل سنت ہوں اہل تشیع ہوں سب نے اسی کو پڑھنا ہے۔ یہ متفقہ نہیں ہے، یہ متنازع ہے، یہ متفقہ نہیں ہے۔ کیوں متنازع ہے؟ اس حوالے سے تفصیلی گزارشات آپ کے سامنے آئندہ آنے والے خطبے میں رکھیں گے، اور اس کے شروع میں جو تقریرات لکھ کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے، یہ تمام مسالک کا نمائندہ نصاب ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی بہتان ہے۔ ہم ایسے متفقہ مطالعہ قرآن کو نہیں مانتے جس میں توحید کی بھی دھجیاں اڑا دی گئی ہوں، سنت کی بھی دھجیاں اڑا دی گئی ہوں، اور اسلامی شعار کے اوپر حملہ کیا گیا ہو، نہیں مانتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و رحمت سے مدارس رجسٹریشن کی جو جد و جہد تھی، تحریک تھی، اس حوالے سے بل پاس ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر حکومت کو عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد سے ساتھی متعدد کالیں کر رہے ہیں، اس بارے میں ہمارا موقف اصولی ہے کہ مساجد کے خلاف ایک عدالتی حکم آیا ہے، اور اس کے اندر فیصل مسجد کو بھی عدالتی حکم میں کہا گیا اس نے اسلام آباد کی خوبصورتی کو متاثر کیا۔ انا للہ و انا۔ مساجد قدرتی ماحول اور خوبصورتی کو متاثر کرنے والے ہیں لبرل مافیاز کی نظر میں۔ مساجد جو زمین کی پشت کے اوپر سب سے مبارک اور مطہر مقامات ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم آسمان پہ نظر اٹھاتے ہو تمہیں تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب آسمان کے فرشتے زمین کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی مساجد ان تاروں کی طرح چمک رہی ہوتی ہے۔ وہ مساجد قدرتی خوبصورتی اور مناظر کے راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ایسے فیصلوں کو بھی مسترد کرتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی تفصیلات اگلے خطبہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے مطالعہ قرآن کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے گزارشات کو رکھیں۔ تیسری اہم بات، ایک بچی کو ایک مرد اور عورت نے ذبح کر کے مار دیا۔ آپ نے وہ خبر پڑھی ہوگی، گزشتہ جمعے میں اس کا ذکر کرنا تھا۔ خراج تحسین پیش کرتے ہیں قصور کے ڈی پی او کو، انہوں نے ان کے قاتلوں کو فی الفور پکڑ کے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ یہ عجیب مسئلہ، بچوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، کس وجہ سے؟ جرم کیا؟ کوئی جرم نہیں۔ رسول اللہ کی شریعت کا مطالعہ کیا ہوتا تو رسول اللہ کے دور میں بھی ایک بچی کے سر کے اوپر ایک یہودی نے پتھر مارا تھا، ہار چھیننے کی وجہ سے۔ رسول اللہ کے پاس لائی گئی تھی، مفصل واقعہ ہے، تو رسول اللہ نے نام لیے مختلف، فلاں نے مارا، فلاں نے مارا، فلاں نے نہیں۔ جب اس یہودی کا نام آیا سر ہلا دیا اور جان پرواز کر گئی۔ رسول اللہ نے کہا اس یہودی کو عین یہی سزا دی جائے جس طرح یہ بچی تڑپ تڑپ کے فوت ہوئی ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں سزاؤں کا یہ کلچر اور نظام اور نافذ کر دیا جائے کہ جس انداز میں قاتل نے قتل کیا اس انداز میں اگر اس کو بھی قتل کیا جائے تو معاشرہ سیدھا ہو جائے۔ اور رسول اللہ کے دور میں یہ واقعہ آیا تو محدثین نے لکھا اس کے بعد پورے مدینہ میں کبھی کسی کو بچی یا بچے کو قتل کرنے کی جرات نہیں ہوئی۔ ہم پولیس اور انتظامیہ کے مسائل سمجھتے ہیں۔ ابھی ایک ریسنٹ واقعہ ہوا، ایک اے ایس آئی عورت کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، گھر کی چھت کے اوپر گرفتاری کے وقت تھپڑ مارا ہے، اور ڈی پی او پاک پتن جوید چدر صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے آگے بڑھ کے اس اے ایس آئی کو معطل کیا۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے اس کی سزا معطلی نہیں ہے، اس کی سزا وہ ہے جو عمر نے کہا تھا، تو یمن کا بادشاہ تیرے چادر کے اوپر اگر کسی کا پاؤں آ گیا تو نے اس کو تھپڑ مارا ہے، تو حضرت عمر نے کہا تھا اس کو کھڑا کرو، اس شہزادے کو اور اس بدو کو اس کے منہ پہ تھپڑ مارے۔ وہ بھاگ گیا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسے ہی کو معطل تو کرنا چاہیے، آپ کو خراج تحسین ہے، آپ نے بر وقت آگے بڑھ کر، اور یہ آگے بڑھنا چاہیے پولیس افسروں کو، یہ بھی میں بتاؤں، اس سے معاشرے میں نفرت کی فضا کم ہوتی ہے۔ بہت اچھا کام کیا، لیکن کبھی ایک ایسی عدالت بھی لگائیے کہ جو کام کسی پولیس والے نے کیا اس کے ساتھ بھی ہو رہا ہو، تو پھر انصاف کا اصل پیمانہ
اور اصل معیار قائم ہو. اور آخر میں تیزی سے، پچھلے جمعے میں بھی ولی اللہ معروف صاحب کے والے سے کہا تھا کہ اس ہسپتال کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس ہفتے میں ایک زین نامی بچہ ہے، وہ لاہور سے گم ہوا. مجھے دکھ ہوتا ہے یار کیسے ظالم لوگ ہیں. کچھ لوگوں نے اس سے کام کروانا شروع کر دیا، بجائے یہ حکومت کو پولیس کو بتاتے کہ یہ گم شدہ بچہ ہے، اس سے کام لے رہے ہیں، اس کا سر پھاڑ دیے. اور وہ بچہ بالآخر اپنے ماں باپ کو 2 سال کے بعد ملا، سر پھٹا ہوا، نشان زخم تو بھر چکا ہے. وہ کون ظالم تھے کہ جس نے ایک راہ چلتے بچے کو، روتے ہوئے بچے کو اپنے کام کے اوپر لگا لیا، پوچھا بھی نہیں کون ہے تیرا ماں باپ، اس ماں باپ تک پہنچانے کی زحمت بھی گوارا نے کی، اس سے چائلڈ لیبر لیتے رہے، اس کا سر پھاڑ دیا. ایسے مجرموں کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے. بڑی آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے، بڑی آسانی سے پتہ لگ سکتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے، کیسا یہ ہم بچپن میں بردہ فروشی کی داستانیں سنا کرتے تھے کہ بچے دبئی جاتے ہیں اونٹ ریسوں میں، فلاں فلاں، یہ باتیں ہوتی تھی. پٹھانوں کے بعد بغار کیمپ میں جاتے ہیں، وہاں بٹھوں میں، اینٹوں کے بٹھوں میں کام کرتے وغیرہ وغیرہ. اور بھائی یہ لاہور کا واقعہ ہے، ڈاکٹر اسپتال والی روڈ کے اوپر سے بچہ گما ہے اور 2 سال لاہور کے اندر اس سے یہ کام کروایا جاتا ہے. ایسے عناصر کے خلاف بھی آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی اور ولی اللہ معروف کا ساتھ دینا پڑے گا. بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جدا ہونے والے لوگوں کو آپس میں ملا رہے ہیں، لیکن ان کی آواز میں اور آپ ہیں. آپ نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ آواز اٹھانی ہے. آخر میں ایک غم کی خبر ہے کہ ہمارے جماعت کے ایک بڑے رہنما عبدالرشید شورش صاحب، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کینسر کی وجہ سے ان کے ساتھ بڑا قریبی ایک رشتہ تعلق ہے. انشاءاللہ آج امید ہے کہ ان کے پاس ہم تعزیت کے لیے بھی جائیں گے. جنازے میں ایک میٹنگ کی وجہ سے شرکت نہیں ہو سکی تھی، اس لیے ان کا غائبانہ نماز جنازہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ہمارے ایک نمازی بھائی ہیں، آصف بھائی، اولین نمازیوں میں شامل ہیں اس مسجد کے. وہ اور ان کی زوجہ جب اعتکاف میں چاچا رشید اور ان کی بیگم بیٹھا کرتی تھی، اسی طرح آصف صاحب اور ان کی بیگم اول اعتکاف یہ عورتیں کیا کرتی تھی. مسجد کے ساتھ نہایت مخلص، ایک متوسط گھرانے کے لوگ ہیں لیکن مسجد کی ہمیشہ خدمت کرنے والے. آج اس عظیم عورت کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور آصف بھائی نے ان کے غائبانہ نماز جنازہ کے لیے بھی اپیل کی ہے، تو انشاءاللہ ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی. اسی طرح آصف الہی ظہیر صاحب ہیں، ان کی پھپھو کا انتقال ہو گیا، تو ان تینوں جنازوں کو غائبانہ طور کے اوپر ادا کیا جائے گا، تاکہ اصل میں تو ان کے لیے دعا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس اجر و ثواب میں ہم شامل ہو جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھنے والے کے لیے مقرر فرمایا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.